اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ میرا نام عمران بٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تمام احباب محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ دوستو، اس وقت جو کشمیر میں معاملات چل رہے ہیں تو حالات جو ہیں وہ عن قریب جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے مودی نے جو مقبوضہ کشمیر کی جو انتظامیہ ہے اس کو نئی دہلی میں بلایا اور اس کا جو سٹیٹس آپ کو پچھلی ویڈیو میں سمجھایا تھا کہ اب اس کو 2 ریاستوں میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں تاکہ دنیا سے کشمیر کا نام ختم ہو۔ وہ کشمیر کا نام جو کہ بھارت کے لیے پوری دنیا میں بدنامی کا باعث بنا ہوا ہے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے جو لائن آف کنٹرول کے ساتھ بنکرز وغیرہ بھی بنا لیے ہیں اور کچھ تیاری کے مراحل میں ہیں۔ فوج جو ہے وہ مزید اپنی کشمیر کی طرف وہ انہوں نے بٹالینز روانہ کرنی شروع کی ہوئی ہیں جو آہستہ آہستہ وہاں پر آ رہے ہیں۔ میرے سری نگر میں دوست ہیں مدثر مخدومی، ان سے بات ہوئی میری، اور اس کے علاوہ دیگر چند جو دوست ہیں وہاں پر ان سے میں رابطے میں ہوں، اور وہ لوگ بڑی تشویش کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، جیسا کہ 5 اگست کو ہوا تھا جب کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس سے بھی بڑا اب ہونے جا رہا ہے، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ دنیا کی نظروں سے چھپا کر اور پاکستان کو امن کا پرچم تھما کر انڈر گراؤنڈ یہ جو تیاریاں کی جا رہی ہیں، اس سے ہمارے ادارے اور ہماری آرمی جو ہے وہ بالکل باخبر ہے۔ وہ لوگ ہر طرح کی صورتحال سے تیار ہے، اور اس بار انہوں نے وارننگ دی ہے۔ وارننگ کا مطلب دھمکی ہے کہ اب اگر آپ نے کشمیر کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ خانی کی تو اس کے حالات جو پیدا ہوں گے اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ جنرل باجوہ کا بہت اچھا سٹینڈ ہے، اوپر سے وزیر اعظم پاکستان کا بیان، اور اب جو انڈین میڈیا ہے وہاں پر شاہ سرخیوں میں جو ہیں وہ ہم ہیں۔ ہم سے مراد ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں۔ اب پاکستان کی طرف سے امن نہیں بلکہ امن کا پیغام اس طرف سے ہی آئے گا، کیونکہ ہم نے وارن کر دیا ہے، اور ہمارے ادارے پورا جو ایکشن ہے وہ لینے کے لیے اس وقت تیار ہیں، اور کسی قسم کی اگر کشمیر کے ساتھ چھیڑ خانی ہوتی ہے تو معاملات بہت دور تک جائیں گے، اور خطہ جنگ کی طرف جانے کے علاوہ خطے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ اس وقت امریکہ کی پوری کوشش ہے، اور اس نے اب بھارت کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہے۔ بھارت کو یہ بھی پریشانی ہے کہ رشیا جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکہ کو فوجی اڈے نہ دینے کی وجہ سے اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان پر اپنا جو غصہ ہے وہ نکالنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، اور اس کے لیے اس نے اب انتخاب کیا ہے بھارت کا، جس کے تھرو وہ پاکستان پر اپنا پریشر بڑھائے گا۔ بھارت کشمیر کو ریاست بنانے کی طرف جا رہا ہے، جو کہ ابھی ہمارے جو وزیر اعظم اور آرمی چیف ان کے بیان کے مطابق تو ناممکنات میں سے ہے، اور انشاءاللہ ایسا بھی ہوگا۔ وہ کشمیر کی جو اصلی حالت ہے اس کو تبدیل نہیں کر پائیں گے۔ کشمیری عوام کو کنٹرول کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور وہاں پر مجاہدین کی جو فورسز ہیں وہ بھی ان کو تکنی کا ناچ جو نچائے ہوئے ہیں، وہ 2-2.5 ہزار لوگ ہی ان سے بہت بھاری ہیں۔ یہ 10 لاکھ ایک طرف اور وہ 2-2.5 ہزار ایک طرف۔ وہ عالمی سطح پر
جو پاکستان ہے اب اس کی وارننگ کا مطلب، دھمکی دینے کا مطلب انڈیا کو بھی سمجھ آ رہا ہے۔ اندرونی طور پر جو آج دھماکہ ہوا، اس قسم کے معاملات کو اچھال کر پاکستان کا دھیان بٹاتے ہوئے وہ کشمیر میں اس طرح کا کوئی کام کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ایسا اب ہوگا نہیں، کیونکہ پاکستان نے اب سٹینڈ لے لیا ہے پاکستان نے اب سٹینڈ لے لیا ہے اور کھلے الفاظ میں دھمکی دی ہے کہ اگر کشمیر کی حیثیت کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ خانی ہوئی تو معاملات خراب کرنے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ پاکستانی عوام پہلے وہ ایبسلیوٹلی ناٹ پر بہت خوش تھی، اور اب یہ جو بیان ہے، اگر آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں تو اس کی چیخیں آپ کو ساتویں آسمان تک جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف کے بیان کے بعد، اور اس کے خلاف پروپوگنڈا بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ آج کی جو ان کی نیوز ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ آرمی میں بہت بڑی بغاوت شروع ہو گئی ہے، اور جنرل باجوہ کے دورہ کشمیر پر ان کو مارنے کا مکمل پلان تیار تھا۔ اس سلسلے میں پاکستان آرمی اور پاکستان کے جو کمانڈوز ہیں ان کو اور کچھ جرنلز کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ خبر بالکل بے بنیاد ہے، پروپوگنڈا ہے، کیونکہ ان کی بوکھلاہٹ جب ہوتی ہے اپنے عروج پر تو وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ کی توقع ان سے کی جا سکتی ہے۔ اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب بھی پاکستان نے ان کو آنکھیں دکھائی تو وہ اس طرح کے پروپوگنڈے شروع کر دیتے ہیں، تاکہ عوام اور فوج کے درمیان جو ایک محبت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس پر کسی قسم کا کوئی بھی تبصرہ نہ تو ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی محبت میں کوئی کمی آتی ہے۔ ہم کل بھی متحد تھے اور آج بھی متحد ہیں، اور آنے والے دنوں میں آرمی چیف کی اور وزیر اعظم پاکستان کی جو دھمکی کشمیر کے بارے میں ہے، اگر انڈین اس کو کسی قسم کی چھیڑ خانی کرتے ہیں تو ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور اس کا نتیجہ اب انڈیا کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ واضح پیغام ہے کہ اب اس طرف سے امن کا پیغام بہت بار آ چکا، جس کو کبھی بھی انہوں نے بالکل قبول نہیں کیا، بلکہ اگر قبول بھی کیا ہے تو اپنے جو مقاصد اور جو گندے عزائم ہیں اس کی آڑ میں ان کو پورا کرتے ہیں، جیسا کہ یہ بنکرز والا کام ہوا، لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی گئی اور دوسری طرف بنکرز کی تیاریاں، لیکن بنکرز جنگ نہیں جتواتے۔ آپ 2500 مجاہدین کے آگے نہیں ٹک پاتے، تو یہ تو جو ہماری آرمی ہے یہ وہی مجاہدین ہیں، ان میں بھی وہی جذبہ شہادت ہے۔ تو آپ لوگ کسی قسم کی غلطی کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا، بلکہ میں تو کھلے الفاظ میں یہی کہوں گا کہ آپ کشمیر میں کسی قسم کا پنگا لینے سے پہلے وہ 2500 کو سوچئے گا جنہوں نے آپ کو کان پکڑوائے ہوئے ہیں کشمیر میں۔ تو اگر 2500 کی بجائے 2.5 لاکھ اس طرف آ گئے تو آپ کا جو حال ہوگا وہ دنیا دیکھے گی۔ تو وہ پرانی کچھ مثالیں بھی منسوب ہیں کہ آپ لوگ صرف ایک ملک ہو مسلمان، تو آپ جو ہندو ہیں وہ ایک ملک ہے، اور ہم مسلمان جو ہیں وہ کافی ملک ہیں، 61 کے قریب ہیں۔ تو ایک پاکستان اگر نہیں ہوگا، جو کہ ناممکنات میں سے ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اگر پاکستان نہیں ہوگا 60 ملک پیچھے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام گونجے گا، لیکن آپ کی وہ جو رام روم ہے وہ وہیں پر دبا دی جائے گی جہاں پر آپ ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی قسم کا پنگا لینے سے باز رہیے گا۔ جو آپ چھیڑ خانی اور یہ کر رہے ہیں نا ہمارے ملک میں، تو اس کا جو آپ کو ملتا ہی رہے گا۔ وہاں پر آپ کے خود ہی جو ریاستیں شروع ہوئی ہیں بننی اور جو علیحدہ ہونے کا نعرے لگا رہی ہیں، ان کو سنبھالنے بجائے اس کے کہ اپنے ہمسایہ ملک کو تنگ کرنے کے، آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تمام نئے آنے والے دوست جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔